السلام علیکم دوستو، میں ہوں ظفر شبیر اور آج ہم بات کر رہے ہیں مذہب کی تبلیغ اور اس کا دائرہ کار۔ مذہب اور اس کی تبلیغ کے دائرہ کار کو سمجھنے کے لیے آپ کو مذہب کی ڈیپ سٹڈی کرنی ہوتی ہے، جس کے بعد ہمیں سمجھ آتا ہے کہ مذہب کی تبلیغ کا جو دائرہ کار ہے وہ رسول کے لیے مختلف ہوتا ہے اور قوم کے لیے مختلف ہوتا ہے۔ قرآن و سنت کو بہت ہی گہرائی سے دیکھنے کے بعد بات سمجھ آتی ہے کہ رسولوں کے ساتھ اللہ کی سنت خاص ہے کہ جب رسول آتا ہے کسی قوم میں اور اتمام حجت کر گزرتا ہے، مطلب وہ تمام حق پورے آرگومنٹ کے ساتھ واضح کر دیتا ہے اور اس کے بعد اس قوم کے کوئی لوگ ایک گروپ انکار کر دیتے ہیں، تو اس کو ہم کہتے ہیں یہ منکر ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رسول کی موجودگی ڈائریکٹ خدا کی موجودگی ہے اس قوم میں، کیونکہ وہ ڈائریکٹ ٹاک کر رہا ہوتا ہے، انسٹرکشن لے رہا ہوتا ہے۔ تو خدا کی رسول کی موجودگی میں کوئی قوم منکر ہو جائے تو اس کے لیے بہت بڑی سزا ہے، جو کہ ہم قرآن پاک کا مطالعہ کرتے ہوئے دیکھتے ہیں کہ مختلف اقوام کو جب رسول کو انہوں نے رسول کے منکر بنے تو ان پہ سزائیں آئیں۔ جیسے لاسٹ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم پہ حضور کے ساتھیوں کی تلواروں سے عذاب آیا۔ اب یہ رسول کا دائرہ کار ہے کہ رسول جب حق واضح کرے گا اور اس کو ریفیوز کیا جائے گا تو اللہ کہتا ہے کہ میں اس کو نیست و نابود کر دوں گا اس قوم کو۔ دوسرا دائرہ کار ہم عام لوگوں کا ہے، وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ سب سے پہلے تو ہم ارد گرد اپنے اخلاق شو کریں گے، سچ بولنا، بے حیائی نہ کرنا، بد اخلاقی نہ کرنا، ظلم نہ کرنا، فریب نہ کرنا۔ اس اخلاقیات سے پہلے تو آپ سے لوگ متاثر ہوں گے، وہ چاہے مسلم ہو چاہے غیر مسلم ہو، اور آپ کی طرف کھینچے چلے آئیں گے۔ تو یہاں تبلیغ کرنے کی ویسے ضرورت نہیں ہوتی، جو بنیادی مسلمہ اخلاقیات ہیں اس پہ عمل کرنے کے لیے، کیونکہ یہ خیر و شر کا احساس تمام انسانوں میں موجود ہے۔ تبلیغ کا چیلنج تب آتا ہے جب کسی غیر مسلم کمیونٹی میں، کسی کنٹری میں، کسی قوم میں اسلام کے حوالے سے غلط فہمی پیدا ہوتی ہے، علمی غلط فہمی۔ تو ہم مسلمانوں کا فریضہ ہے کہ اس علمی غلط فہمی کو دور کریں، دس از تبلیغ۔ اچھا، جب غلط فہمی دور ہو جائے تو بڑھ کے یہ نہ کہیں کہ اب تو آپ کی غلط فہمی دور ہو گئی ہے، چلیے اب اسلام قبول کیجیے۔ نہیں، ایسا نہیں کہہ سکتے، یہ بہت ہی ہلکی بات ہے۔ ہم کسی کو مسلمان کرنے کے چکر میں مطلب ہر وقت وہ نہیں رہ سکتے کہ بس اس کو اسلام قبول کرا کے رہنا، یہ آپ کی رسپانسبلٹی نہیں ہے، یہ حضور کی بھی رسپانسبلٹی نہیں تھی۔ قرآن کو پڑھیں تو سمجھ آتی ہے بات کہ اللہ تعالیٰ بار بار کہتے ہیں حضور کو کہ ہم نے آپ کو بتانے والا، ڈرانے والا، خوشخبری دینے والا بنا کے بھیجا ہے، نہ کہ یہ قبول نہیں کریں گے تو آپ کے اوپر کوئی ذمہ داری ہے، ایسا نہیں ہے۔ تو یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے مسلمانوں کے اندر کہ ہمارا دائرہ کار صرف اس مذہب کے اسلام کے حوالے سے جو غلط فہمی ہے اس کو دور کرنا ہے۔ اس کے بعد اللہ نے پورا حق دیا ہے دنیا کے تمام انسانوں کو کہ وہ اس کو قبول کریں یا ریفیوز کریں، مان لیں یا نہ مانیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اس کا جو سوال ہے یا اس کا جو حساب ہے وہ خود لو۔ تو یہ غلط فہمی ایکچولی اتنے بڑے پیمانے پہ ہے، تو میں نے چاہا کہ میں یہ بہت ہی آسان انداز میں جو ہمارے اساتذہ کی انڈرسٹینڈنگ ہے اور ہم نے اس کو سمجھا ہے وہ آپ تک پہنچا دیں، کیونکہ یہی تبلیغ ہے۔ تو ویڈیو واچ کرنے کے لیے بہت شکریہ۔ اگر آپ کو یہ بہتر لگ رہی ہے تو اس کو شیئر کیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔